السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ معلومات۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو قانون کے تحت جیتے ہیں اور دوسرے وہ جو قانون سے اوپر ہوتے ہیں۔ جیفری ایپسٹین دوسری قسم کا انسان تھا، ایک ایسا ارب پتی جس نے دولت، طاقت اور بلیک میلنگ کا ایک ایسا جال بنا کہ دنیا کے طاقتور ترین حکمران بھی اس کے سامنے بے بس نظر آئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ایک معمولی سا ریاضی کا ٹیچر اتنا طاقتور کیسے بنا؟ اس کے پاس وہ کون سے راز تھے جن کی وجہ سے اس کی موت آج بھی صدی کا سب سے بڑا معاملہ ہے؟ جیفری ایپسٹین کی کہانی 1953 میں نیویارک کے ایک متوسط گھرانے سے شروع ہوتی ہے۔ اس نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک نجی اسکول میں ریاضی پڑھانے سے کیا، لیکن جلد ہی اس کی ملاقات بیئر اسٹریٹس کے سربراہ سے ہوئی، جہاں سے اس کا وال اسٹریٹ کا سفر شروع ہوا۔ چند ہی سالوں میں اس نے اپنے فائنانس فرم کھولی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ صرف ان لوگوں کے پیسے سنبھالتا تھا جن کی مالیت اربوں ڈالرز میں تھی، لیکن ریسرچ بتاتی ہے کہ اس کی اصل طاقت پیسہ نہیں بلکہ تعلقات تھے۔ اس نے امیروں کی کمزوریوں کو پہچاننا اور انہیں استعمال کرنا سیکھ لیا تھا۔ جزیرہ لٹل سینٹ بظاہر ایک خوبصورت جنت نظر آتا تھا، لیکن اس کے اندر جو ہوتا تھا وہ کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ اس جزیرے پر ایک عجیب و غریب نیلا اور سفید منظر نما ڈھانچہ بنایا گیا تھا۔ یعنی شاہدین اور متاثرہ لڑکیوں کے مطابق یہاں دنیا بھر سے کم عمر لڑکیوں کو لایا جاتا تھا۔ ایپسٹین نے ایک باقاعدہ پروڈکٹ لائن بنا رکھی تھی۔ اس جزیرے پر آنے والے مہمانوں میں یہاں خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے جن کا مقصد ان طاقتور مہمانوں کی نازیبا ویڈیوز بنانا تھا تاکہ انہیں زندگی بھر بلیک میل کیا سکے۔ یہ وہ انشورنس پالیسی تھی جو ایپسٹین کو ناقابل تسخیر بناتی تھی۔ ایپسٹین اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک عورت سایہ بن کر رہتی تھی، گیلیسین میکسویل۔ وہ ایک برطانوی میڈیا ٹائکون کی بیٹی تھی اور اس کا کام لڑکیوں کو ڈھونڈنا اور انہیں ایپسٹین کے جال میں پھنسانا تھا۔ اس نے ایپسٹین کو وہ سماجی مقام دلایا جہاں بڑے بڑے سیاستدان اور شاہی خاندان اس کے دوست بن گئے۔ 2008 میں جب پہلی بار فلوریڈا میں ایپسٹین پر سنگین الزامات لگے تو ایک معجزہ ہوا۔ اسے عمر قید کی جگہ صرف 13 ماہ کی معمولی سزا ملی، جس میں اسے روزانہ کام کے لیے جیل سے باہر جانے کی اجازت ملی تھی۔ اس ڈیل کو تاریخ کی بدترین ڈیل کہا جاتا ہے، لیکن 2019 میں حالات بدل گئے۔ می ٹو موومنٹ کے بعد انصاف کا دباؤ بڑھا اور ایک بار پھر نیویارک میں اسے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس بار ثبوت اتنے زیادہ تھے کہ بچنا ناممکن تھا۔ 10 اگست 2019 کی صبح دنیا کو خبر ملی کہ جیفری ایپسٹین نے اپنے سیل میں خودکشی کر لی ہے، لیکن یہاں سے کہانی مزید الجھ گئی۔ جس رات اس کی موت ہوئی، اس رات کے CCTV کیمرے خراب تھے۔ وہ گارڈز جو اس پر نظر رکھنے کے پابند تھے وہ سو گئے تھے اور اس کے گلے کی ہڈی جس طرح ٹوٹی تھی وہ خودکشی سے زیادہ قتل کی علامت لگ رہی تھی۔ ایک مشہور جملہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو گیا، ایپسٹین ڈیڈنٹ کل ہمسیلف۔ لوگ مانتے ہیں اسے ان لوگوں نے مروایا جن کے نام وہ عدالت میں لینے والا تھا۔ 2024 اور 2026 کے درمیان عدالت نے سینکڑوں صفحات کے دستاویزات جاری کیے جن میں بل کلنٹن، پرنس ایڈورڈ اور ایپسٹین ہینگنگ جیسے ناموں کا ذکر ملتا ہے۔ ایپسٹین مر چکا ہے، لیکن اس کا چھوڑا ہوا بدبودار سسٹم اب بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ یہ کہانی صرف ایک مجرم کی نہیں بلکہ اس گندے نظام کی ہے جہاں پیسہ اور طاقت کسی بھی چیز اور جرم کو چھپا سکتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ تمام طاقتور لوگ کبھی قانون کی گرفت میں آئیں گے جن کے نام ایپسٹین کی فہرست میں تھے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔